أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی تجوید کے جو موضوعات آپ نے پڑھے ہیں اس میں سے ایک اہم موضوع جو ہے وہ ہے مد، اور مد کی دو بنیادی اقسام میں نے عرض کی تھی، مد حقیقی اور مد عارضی، مد فرعی، جو بھی کہہ لیں۔ تو مد حقیقی تو آپ نے پڑھ لی۔ مد حقیقی کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ حروف پر جی، حرکات پر نہیں ہوتا۔ حرکات پر تو مد عارضی یا مد فرعی ہوتی ہے جو رولز کے تحت بنتی ہے۔ حروف پر انحصار ہوتا ہے۔ حروف مدہ ہوتے ہیں کہ حرکات مدہ ہوتی ہیں؟ حروف مدہ ہے نا، تو پھر کس پر انحصار ہوا؟ حروف پر۔ کتنے حروف ہیں مد کے؟ جو مد اصلی ہے اس کے حروف کتنے ہیں؟ جس سے پوچھوں وہ جواب دیا کرو۔ 3 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ الف مد کیسے بنے گا بتائیے آپ؟ الف مد کیسے بنے گا؟ کسی بھی حرف کے ساتھ آ جائے بس جی۔ ہاں جی، اگر کسی حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد الف آئے، آپ الٹا تھوڑی پڑھتے ہیں، سیدھا پڑھتے ہیں نا، تو بیان کی پوری بات کریں۔ کسی حرف کے بعد الف آئے گا اور اس پر پیش لکھا ہوگا تو کیا وہ مد ہو جائے گی؟ وہ مد نہیں ہوگی۔ اگر کسی حرف پر زبر ہو اور پھر الف آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ الف مد ہوگی۔ زبر ہونا شرط ہے۔ کسی بھی حرف کے بعد الف ہو اور حرف پر زبر ہو تو الف مد ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور الف جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ حرکت سے کیا مراد ہے؟ زیر زبر پیش، جزم اس میں شامل نہیں ہے۔ جزم کوئی حرکت نہیں ہے، جزم تو ایک نشان ہے، لیکن بہرحال جس پر جزم آ جائے وہ متحرک ہوتا ہے۔ جس پر جزم آ جائے وہ متحرک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے۔ تو پھر جزم کیا ہے؟ سکون۔ جزم سکون دونوں کو ایک ہی معنی ہے دونوں کا۔ تو حرکتیں 3 ہیں، زیر زبر اور پیش۔ جزم کیا ہے؟ سکون، علامت ہے۔ جزم آ جائے، شد بھی آ جائے، شد کم آتی ہے پر آ تو سکتی ہے نا حمزہ پر، تو شد بھی آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہا نا۔ الف کیا ہوتا ہے؟ الف خالی ہوتا ہے۔ آپ نے بچپن میں پڑھا بھی ہے، الف خالی، بے کے نیچے نقطہ، پڑھا نا قاعدہ میں، سب نے ہم نے ایسے پڑھا۔ تو الف خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مد صرف تب بنے گا الف کا جب کسی حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد الف خالی آئے۔ ہاں، الف خالی کہنا ایسے ہے جیسے ٹھنڈی برف کہنا عربی میں، کیونکہ الف سے مراد ہی خالی لیا جاتا ہے۔ آپ کو واضح کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کنفیوز کر دیتے ہیں حمزہ اور الف کو، ٹھیک ہے؟ واو مد کیسے بنے گی آپ بتاؤ؟ شاباش۔ کسی بھی حرف پر پیش ہو اور اس کے بعد واو ساکن آ جائے، واو ساکن کیسے پہچانا جائے گا؟ اوپر سکون ہوگا۔ اگر سکون نہیں ہوگا تو وہ واو مد نہیں بنے گی، چاہے واو خالی ہو یا اس پر کوئی اور حرکت ہو یا کچھ اور ہو، تو مد نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ واو مد کے لیے واو سے پہلے حرف پر پیش اور واو پر سکون ہونا ضروری ہے، ورنہ واو مد نہیں بنے گی۔ جیسے اولائکا میں
حمزہ پر پیش ہے مگر واؤ پر کچھ نہیں، سکون نہیں ہے، تو واؤ لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے۔ لکھنے میں کیوں ہے؟ وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ رسم الخط ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لکھنے میں ہے، وہ پڑھنے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اٹس جسٹ اے اسٹینڈ، ٹھیک ہو گیا؟ تو لہذا جب تک واؤ پر سکون نہیں ہوگا واؤ مد نہیں بنے گی، اور واؤ سے پہلے حرف پر پیش نہیں ہوگا واؤ مد نہیں بنے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اور یائے مد کب بنتا ہے آپ بتاؤ؟ ہاں، یا سے پہلے حرف پر زیر ہو اور یا پر سکون، تو پھر یائے مد بنے گا۔ وہی دو کنڈیشنز ہیں۔ یا اصل میں یہ واولز ہیں، الف واؤ یا، یہ واولز ہیں عربی کے۔ ان واولز کے 3 سمبلز ہیں، زیر زبر اور پیش۔ تو آ واول جو ہے وہ الف ہے، آ، الف کی ساؤنڈ آ ہے نا، تو یہ واول ہے آ، اور اس کا سمبل ہے زبر، زبر کا ساؤنڈ بھی آ ہے نا، اور واؤ جو ہے اس کا ساؤنڈ ہے او، دوسرا واول ہے، اور پیش کا ساؤنڈ بھی او ہے۔ پیش جو ہے وہ واؤ کا سمبل ہے کہ یہاں پر یہ واول آنا ہے، اور جو یا ہے اس کی ساؤنڈ ای ہے، ای۔ تو یہ جو ای ہے، جو ی والا ساؤنڈ ہے وہ الگ ہے۔ آپ نے 2 یہ پڑھے ہیں نا حروف ہجا میں، تو جو یا آپ ادا کرتے ہیں متحرکہ، وہ آپ زبان اور تالو کے درمیان سے ادا کرتے ہیں، اور جو حرف مدہ ہے وہ آپ جوف دہن سے ادا کرتے ہیں۔ تو 2 الگ الگ یا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو یا مد کا ہے وہ واول ہے ایکچولی، اور اس کی ساؤنڈ ای ہے، ی نہیں ہے۔ تو یہ جو ای ساؤنڈ ہے اس کا سمبل زیر ہے، کیونکہ زیر بھی ای کا ساؤنڈ کرتی ہے۔ یہ اصل میں جو حرکات ہیں یہ سمبلائز کس کو کرتی ہیں؟ ووولز کو، کیونکہ غیر عربوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں ووول آنا ہے۔ اگر آپ عربی کتاب کبھی پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے وہاں انہوں نے کوئی ووولز نہیں ڈالے ہوئے، ان کو پتا ہے کہاں زیر، کہاں پیش، اور کہاں حمزہ کا ساؤنڈ جنریٹ کرنا، زبر کا ساؤنڈ جنریٹ کرنا۔ ای، آ، او، یہ 3 ووولز کیسے یوز کرنے ہیں ہمیں نہیں پتا، تو ہمارے لیے پھر انہوں نے سمبل بنایا زیر زبر پیش، کیونکہ ہر جگہ پر یا، واؤ اور حمزہ، الف جو ہے، حمزہ نہیں الف لکھنا آسان نہیں، اور پھر اگر لکھ رہے تو پھر کنفیوژن جنریٹ ہوگی نا، جیسے آپ لوگوں کو ہو بھی رہی ہے مد کے معاملے میں کہ آیا یہ حمزہ ہے یا الف، حرف ہے یا واول ہے؟ یہ یا واول ہے یا یہاں پر حرف ہے؟ واو واول ہے یا وہ واو والا حرف ہے، حروف شفوی ہے، کیا ہے یہ؟ تو اس ساری کنفیوژن کا حل پھر 3 سمبلز میں ڈھونڈا گیا، زیر زبر اور پیش۔ تو جو مد ہے وہ الگ ہے، اور جو حرف واو ہے، جو حرف یا ہے، وہ الگ ہے، اور حمزہ تو ہے ہی الگ، حمزہ الگ الف الگ ہے، وہ صرف شکلیں ملتی ہیں۔ تو جو الف، واو اور یا ہے یہ ووولز ہیں، اور ان ووولز کے 3 سمبل ہیں زیر زبر اور پیش، جسے آپ حرکت کہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو جہاں پر یا ساکنہ سے پہلے زیر آ گئی وہاں 2 یا ہو گئے، اس لیے ہم نے لمبا کر دیا۔ جہاں واؤ ساکنہ سے پہلے پیش آ گیا 2 واؤ ہو گئے، تو اس لیے لمبا کر دیا۔ اور جہاں الف خالی سے پہلے زبر آ گیا وہاں پر 2 زبر ہو گئے نا، تو اس لیے لمبا کر دیا، اس وجہ سے ہے یہ مطلب۔ تو جب تک کسی حرف پر زبر کے بعد الف نہیں ہوگا، اگر اس پر کوئی حرکت یا کوئی علامت آ گئی تو پھر وہ مد نہیں بنے گا، خالی الف ہوگا۔ اور پیش والے حرف کے بعد واو ساکن اور زیر والے حرف کے بعد یائے ساکن ہونا شرط ہے، ورنہ مد نہیں بنے گی۔
یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ اس میں آپ کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. آپ کو مت کلیئر ہوگی تو آگے چلیں گے نا. اب حرف مد کتنے ہیں؟ حرف مد کتنے ہیں؟ تین. کون کون سے؟ الف واو اور یا. اب اگر مد آ جائے کسی کلمے میں، کوئی بھی، یا مد ہو، الف مد ہو، واو مد ہو، اور اسی کلمے کے اندر حمزہ آ جائے. حمزہ تو سمجھتے ہیں نا، الف کے اوپر زیر زبر پیش، یا پھر علامت بھی ہو سکتی. اگر مد ہو، یا مد، واو مد یا الف مد، اور اسی لفظ کے اندر، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، بامانے لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اسی لفظ کے اندر حمزہ آ جائے مد کے فوراً بعد، تو یہ مد واجب متصل ہوتی. نام مشکل ہے، کانسیپٹ مشکل نہیں ہے. واجب متصل. مد واجب بھی کہتے ہیں. پورا نام یاد کریں گے تو اچھا ہوگا، کیونکہ پھر لوگ عکس ڈالتے ہیں. ہاں، آپ کو پتا ہو، عام طور پر اسے مد واجب کہہ دیتے ہیں، اور وہ صحیح ہے. پورا نام ہے مد واجب متصل. متصل کہتے ہیں ملے ہوئے کو. تو ایک ہی لفظ کے اندر دونوں چیزیں آ رہی تو ملی ہوئی ہیں نا. یعنی کہ حرف مد کے فوراً بعد حمزہ ہے تو ملے ہوئے ہیں نا، اس لیے متصل ہے. اور واجب کیونکہ اس کی لمبائی واجب ہے، اس کو کم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اس کی لمبائی جو ہے وہ 3 سے 4 حرکات، یعنی کہ 2 الفوں کے برابر اس کو لمبا کر دیا. تو اس وجہ سے اس کو مد واجب متصل کہتے ہیں. مد لمبائی، واجب جس کی لینتھ ڈیسائیڈڈ ہے، اس کو آپ چھوٹا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور متصل کے ایک ہی لفظ میں دونوں چیزیں آ گئیں، مد اور مد کے بعد حمزہ. تو کیا نام ہے؟ مد واجب متصل. بولیں، مد واجب متصل. اس میں کیا ہوتا ہے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی لفظ میں آتا. بولیں کیا ہوتا ہے؟ مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ کے اندر آتا ہے. جا لفظ پڑھا ہے آپ نے؟ کتنا پڑھا ہے؟ تو جا کیا ہے؟ جیم زبر الف جا، الف مد ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ زبر آ. یہی ہے نا. تو اس پر پھر مد لمبی کرتے ہیں، وہ اوپر پڑی ہوتی ہے لمبی مد، تو وہی مد واجب متصل ہے. جا جو سورہ فجر ہے اس میں جی آ بھی آیا ہے، پڑھا ہے نا. تو اس پر بھی آپ نے دیکھا وہ درمیانی مد پڑی ہوتی ہے. تو جی کیا ہے؟ جیم زیر یا، جی مد یا مد ہے نا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ زبر آ. تو جی آ. باؤ، فقط باؤ بغضب من اللہ، بقرہ میں 3-4 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے یہود کے معاملے میں. باؤ پڑھا ہے نا آپ نے؟ تو کیا ہے باؤ؟ حمزہ پیشو. با، اس کے اوپر بھی یہی مد پڑی ہوتی. با، درمیانی مد پڑی ہوتی ہے نا. یہی ہے. پہلے پہچان تو لے. سمجھ آئی ہے؟ آئیے کھولیں ذرا قاعدے. یہ جو قاعدے ہیں آپ کے پاس، میرے پاس ہے جی 48. اس کو جی 4 سے 5 حرکات لمبا کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو 2 الفوں کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. اس لمبائی کو توسط کہتے ہیں. لمبائی کی 3 شکلیں ہوتی ہیں جی، قصر، توسط اور طوال. قصر ہے 2 1 الف کے برابر لمبا کرنا، جو آپ مد حقیقی کو کرتے ہیں. الف مد، واو مد، یا مد کو 1 الف لمبا کرتے ہیں نا، اس لمبائی کو قصر کہتے ہیں.
اور توسط کہتے ہیں دو الفوں کے برابر لمبا کرو. ٹھیک ہے, کھولا ہے آپ نے؟ اچھا, یہ دیکھیے پہلا لفظ جا آ ہی ہے. جیم زبر الف جا, الف مد ہے اور اس کے بعد حمزہ زبر آ. تو آپ دیکھیے یہ مد آپ دیکھ رہے ہیں, درمیانی مد, جسے چھوٹی مد کہتے ہیں نا. تو یہ جا جا, کیا ہے یہ؟ ایک ہی لفظ کے اندر پہلے مد آ گئی, مد حقیقی, اور اس کے بعد حمزہ آ گئے. اچھا, اتفاق ہے دوسری مثال بھی وہی ہے. جی سو, اب سو کتنا پڑا ہے نا, سو قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوا ہے نا, اور ریپیٹڈلی پڑا ہوا لفظ ہے. تو آپ دیکھیں سین پیش واؤ سو, اور اس کے بعد حمزہ آ گیا سو. ایک ہی لفظ کے اندر پہلے حرف مد اور اس کے بعد حمزہ آ گیا. اب یہ اولیاء, یا زبر الف, یا الف مد ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا. دعائی سیم ہے. یشاء, ہر یشاء کے اوپر یہ مد ہوتی ہے. ہوتی کیوں ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ جب ایک ہی لفظ کے اندر مد آئے اور اس کے فوراً بعد متصل فوراً بعد حمزہ آ جائے تو اس کو ہم دو الفوں کے برابر لمبا کر کے ادا کرتے. اس مد کو مد واجب متصل کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں مد واجب متصل؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو اتنا لمبا کرنا واجب ہے, اس کی لمبائی کم نہیں کی جا سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی لفظ کے اندر دونوں چیزیں آ گئیں, مد اور حمزہ, تو یہ متصل ہیں, جڑے ہوئے ہیں نا, تو اس لیے اس کا نام ہے مد واجب متصل. ٹھیک ہے. دوسری چیز اسی سے ریلیونٹ ہے کہ ایک ہی مد کی دو شکلیں ہیں. اگر کسی لفظ میں, اس کو نہ دیکھیں مجھے دیکھیں, کسی لفظ میں مد آ جائے, مد حقیقی, اور اس سے اگلا لفظ جو شروع ہو رہا ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا, تو پھر وہ مد جائز ہو جاتا. سمجھ گئے؟ ایک جو لفظ ختم ہو رہا ہے وہ مد پر ختم ہو, الف مد, واو مد, یا مد. اگلا جو لفظ شروع ہو رہا ہے وہ حمزہ سے شروع ہوا, تو اب مد کے بعد حمزہ تو آ گیا مگر دو الگ الگ کلموں میں آیا, دو الگ الگ لفظوں میں آیا, تو اسے کہتے ہیں مد جائز منفصل. جائز اس لیے کہ اس کی لمبائی کم کی جا سکتی ہے, بڑھائی بھی جا سکتی ہے. یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ اگلی پچھلی مد بڑی ہے تو قرا جو ہے پھر اس کی لمبائی بھی بڑھا دیتے ہیں تاکہ بیلنس ہو کر خوبصورت لگے قرا, اور اگلی پچھلی مدیں چھوٹی ہیں تو اس کی لمبائی کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں تاکہ خوبصورتی آئے. یہ چیز مد واجب میں نہیں ہو سکتی, اس کو دو الفوں برابر ہی لمبا کیا جائے. سمجھ گئے؟ تو اس کی اصل لمبائی مد جائز کی دو الف ہی ہے, مگر بوقت ضرورت قرا اسے ایک الف یا تین الف بھی کر دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اس کی لمبائی بڑھانا کم کرنا جائز ہے, اسی لیے اسے مد جائز کہتے ہیں. اور منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ, تو دو الگ الگ لفظوں میں آ رہے ہیں نا مد اور حمزہ, تو اس لیے انہیں منفصل کہا گیا, فاصلے والی مد. ٹھیک ہے. اب اس میں زیادہ تر ماں کے ساتھ لفظ بنتے ہیں, بہت سارے بنتے ہیں. ماں آیا اور اس کے بعد جو اگلا لفظ آیا وہ حمزہ سے شروع ہوا, میم زبر الف ماں, الف مد آ گیا. اب آپ دیکھیں اس کے بعد ہے اصابہ, جو ہمارے پاس یہاں ایکسرسائز ہے, ماں اصابہ. اب ماں الف مد ہے اور اصابہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے, تو وہی اس کے اوپر جو ہے مد آئے گی. اس مد کے لکھنے کے انداز میں آپ فرق دیکھ رہے ہیں. ہم یہ جو مد آ رہی ہے ماں کے اوپر سے چھوٹی مد کہتے ہیں اردو والے, اور یہ جو جیم کے اوپر ہے اسے درمیانی مد کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. اصل میں دونوں کی لمبائی برابر ہے, رول میں فرق ہے. رول میں فرق یہ ہے
کہ یہ جو ایک ہی لفظ کے اندر مد بن رہی ہے اس کی لمبائی ڈیسائیڈڈ ہے، کنفرمڈ ہے، اس کو چھوٹا بڑا نہیں کیا جاتا. 2 الف ہی پڑھا جائے، کم تو کبھی نہیں کیا جائے. 2 سے 2.5 الف کر سکتے، 4 سے 5 حرکات ہے نا، تو 2 سے 2.5 الف کر سکتے، لیکن 1.5 الف نہیں کر سکتے. سمجھ گئے؟ لیکن مد جائز میں یہ رعایت ہے کہ آپ اسے چھوٹا بھی کر سکتے اور لمبا بھی کر سکتے. 2 الفوں کی بجائے اصل لمبائی مد جائز کی بھی 2 الف ہے، مگر آپ اسے 1 الف بھی کر سکتے ہیں اور 3 الف بھی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ مد کے ڈیزائن کا فرق رکھا گیا کہ ہم سمجھ جائیں. اب ہم نے اپنی رعایت کے لیے اسے چھوٹی مد اسے بڑی مد کہہ دیا ہے. اصل میں چھوٹی مد ہوتی ہے مد حقیقی. مد حقیقی 1 الف ہے نا، تو وہ ہے چھوٹی مد. مد جائز اور مد واجب دونوں کی لمبائی 2 الف ہے، تو پھر نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. بس فرق یہ ہے کہ مد واجب ہر حال میں 2 الف رہے گا اور مد جائز بوقت ضرورت 1 الف یا 3 الف بھی کیا جا سکتا. یہ فرق ہے دونوں. اور متصل ہے مد واجب کیونکہ ایک ہی لفظ میں دونوں چیزیں آ گئیں، مد اور حمزہ. اور منفصل ہے مد جائز، الگ الگ ہے، یعنی کہ ایک کلمے کے ایک لفظ کے، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھائیں. ایک لفظ کے آخر میں مد ختم ہوئی اور دوسرے لفظ کے شروع میں حمزہ آ گئے، تو الگ الگ لفظ ہیں اس لیے منفصل. اگر ہم ان کو الگ الگ کر دیں، جیسے فرض کریں ماں پر ہم نے وقف کر لیا، تو پھر مد کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیسے کریں گے؟ نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا نا. جو مد متصل ہے اس کو تو ہم روک ہی نہیں سکتے. کیسے روکیں گے؟ وہ تو ایک ہی لفظ ہے، اس کو تو پڑھنا پڑے گا. لیکن جو مد منفصل ہے اگر وقف ہو جائے کسی وجہ سے تو وہ مد ختم ہو جاتا ہے. لہذا ما اصاب، ما اصاب، ما کے اندر ایک پریکٹس یہ بھی کریں کہ اس میں غنہ نہ لایا کریں. 90% اردو والے ماں اصابہ پڑھتے، اس میں غنہ نہیں ہے. یہ ماں نہیں ہے، یہ ماں ہے، ماں وداؤٹ نون غنہ، میم زبر الف ماں. ٹھیک ہے؟ تو ماں جیسے با اور با کا فرق ہے ویسے ہی ماں اور ماں کا فرق. تو اس کی پریکٹس کیجئے گا. ماں اصابہ. ٹھیک. اب یہ دیکھیں بہت کامن ورڈ ہے قرآن میں، ریپیٹ ہوا ہے بہت، بنی آدم. تو نون زیر یا نی یا مد ہے نا، اور اس پر بنی کا لفظ ختم ہو گیا ہے نا، اس کے بعد اگلا لفظ شروع ہو رہا ہے آدم اور وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو بنی پر کیا ہوگا؟ مد ہوگی. کتنی ہوگی؟ 2 الفوں کے برابر. مد کا نام کیا ہے؟ جائز منفصل. منفصل. ٹھیک ہے؟ عام اسے مد جائز کہتے ہیں، پر نام ایک دفعہ یاد کر لیں. پتہ ہے کیوں؟ میں نے آپ کو کہا نا، لیٹ سپوز ایک بات ہے کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں اور وہاں کسی ادارے سے کسی بہن نے، کسی بھائی نے تجوید سیکھی اور کس نے غلطی سے کہہ دیا کہ کرن بھی تجوید سیکھ رہی ہے، تو کہیں گے اچھا آپ کو پتہ ہے مد جائز منفصل کون سی ہے؟ اب آپ کو نام نہیں آتا تو آپ کہیں گے کہ اچھا نہیں وہ مد جائز پڑھا ہے میں نے، تو وہ آپ کو بالکل نہیں بتائیں گے کہ مد جائز منفصل ایک ہی بات ہے. وہ آپ کو کہیں گے کہ لو آپ نے کیا سیکھا ہے. تو یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. غلطی سے اگر کوئی 2 ایک لفظ زیادہ پڑھ لے تو اس میں اس کا تحمل ہونا چاہیے، پر ہمارے لوگوں میں بہت کم. اس وجہ سے نام یاد کر لیجئے، مشکل نہیں ہے، مزہ آئے گا آپ کو، اور اپنے علم پر یقین بھی ہوتا ہے نا. جیسے آپ دیکھیں آج کل کے بچے نا، پیلی دال، گلابی دال ہے نا، اور آپ کو نام پتا ہے نا، تو وہ علم کا لیول ڈفرینٹ ہے نا. اب پیلی دالیں تو 3 4 ہوتی ہیں، اب ڈارک پیلی لائٹ پیلی تو نہیں پتا، تو پیلی دال کے نام پر دکاندار کچھ بھی پکڑا دے لے کر آ جائیں گے نا. مگر ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ مونگ کی دال ہے، یہ ماش کی دال ہے، یہ مسور کی دال ہے، ساری دالیں پتا ہے. رائٹ؟ تو وہ یہ کچھ دن پہلے تو ہنسی مذاق کی بات ہے کہ وہ بھانجی میری کچھ کر رہی تھی، تو وہ بیسن کی بجائے اس نے ڈارک مکئی کاٹا تھا، پیلے والا، وہ بھی بیسن جیسا ہی لگتا ہے. تو وہ اس نے پکوڑے بنانے کے لیے گھولنا چاہا، تو وہ اس نے مکئی کا آٹا ڈال کے پکوڑے کہتی کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا آنی. میں نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، ٹھیک ہے.
پھر ہم نے کہا اب اسی میں بیسن ڈالو اور بناؤ، کرکرے بنیں گے پکوڑے۔ جی جی نارمل بات ہے، نارمل بات ہے۔ وہ ماشاء اللہ شازیہ خاتون تھی، اتنی بڑی خاتون تھی، تو اس نے جناب وہ میدے کی بجائے نا کارن فلور ڈال کے گھول دیا، تو کہتی پتلا ہوا جا رہا ہے، تو میں نے کہا گاڑا کہاں سے ہو؟ ڈیفینیٹلی۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے نا۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کون سا علم سکھایا تھا؟ علم الاسماء۔ تو یہ نام یاد کرنا جو ہے نا، اکثر آپ دیکھیں آپ کیوں نہیں پڑھا پاتے، یعنی کہ جو چیز آپ کو آتی ہے آپ کہتے ہیں اے واقعہ کسی سے عبیدہ سے نام نہیں یاد آ رہا، ہیئر از دا ڈفرنس نا۔ تو تھوڑی سی محنت کریں، علم التجوید کے گنے چنے موضوع ہیں، بہت زیادہ موضوعات نہیں، تو یہ نام یاد کر لیں۔ اور اردو والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، واجب جائز تک تو آپ کو آتا ہے، متصل منفصل تھوڑی سی اعلیٰ اردو ہے، عربی نہیں ہے یہ، ہاں یہ تو اردو ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم نے تو پڑھا ہے اردو میں۔ جس کی اردو تھوڑی اچھی ہے اس کے لیے متصل منفصل بالکل مشکل نہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا یاد کیجیے، مد جائز متصل نہیں، غلط ہے، میں نے اسی لیے تو رک رک کر بولا۔ مد واجب متصل ہوتی ہے، مد جائز منفصل ہوتی ہے، یہی تو آپ نے یاد رکھنا، پہلے ٹیسٹ میں ہی آ گئے۔ مد واجب متصل، جو واجب ہے وہ متصل ہے، اور مد جائز منفصل، مد جائز جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ لکھنے کی تکلیف نہ اٹھائیں، آپ کو تجوید کے شروع میں نے 2 پیج فوٹو کاپی کرا کر دیے تھے، وہ جو دوسرا پیج مداد کا تھا وہ یہی تھا۔ قاعدے ہیں آپ کے پاس، جس کے پاس نہیں ہے وہ اس پیج سے فائدہ اٹھائے۔ لکھنے کی نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ بات کیا ہے؟ یہ مد کس سبب سے ہوئی؟ حمزہ کے سبب سے، اس مد کا سبب حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک ہی لفظ میں حرف مدہ اور حمزہ آ جائے اکٹھے تو مد واجب متصل ہوگی، اور اگر 2 لفظوں میں آئے مد اور حمزہ، ایک لفظ ختم ہو رہا ہے حرف مدہ پر اور اگلا لفظ شروع ہو رہا ہے حمزہ سے، تو یہ مد جائز بن جائے گی منفصل، کیونکہ 2 الگ الگ لفظ ہیں اس لیے منفصل ہے۔ انڈرسٹوڈ بات ہے؟ ایک لفظ میں اکٹھے آ رہے ہیں تو متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں مدات کی لمبائی 2 الف ہی ہے، ٹھیک ہے، 3 سے 4 حرکات، لیکن فرق یہ ہے کہ جو مد واجب ہے اس کی لمبائی کو کم نہیں کیا جا سکتا کسی بھی کنڈیشن میں۔ واجب ہے کہ اس کو 2 الفوں کے برابر لمبا کیا جائے گا، ہاں 4 کی بجائے 5 حرکات کی جا سکتی، 2 سے 2.5 الف کیا جا سکتا، مگر کم 2 الفوں سے اسے نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے اسے واجب کہتے ہیں۔ اور جو جائز ہے اس میں بوقت ضرورت قرا اسے 1 الف یا 3 الف لے جا سکتے، ٹھیک ہے، کر سکتے، اس وجہ سے اسے مد جائز کہتے ہیں کہ اس کی مقدار کم زیادہ کرنا جائز۔ مد واجب کو واجب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی مقدار پوری کرنا واجب، ٹھیک ہو گیا۔ باقی اردو میں ہم اسے چھوٹی مد درمیانی مد کہتے ہیں، وہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں، سکھانے کے لیے کہہ دیا ہے۔ حقیقتاً چھوٹی مد اگر آپ مد کی لمبائی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ مد حقیقی ہے، الف مد واو مد یا مد 1 الف ہے، مد واجب اور مد جائز 2 الف ہے، تو یہ ہو گئے درمیانے مد۔ جو 1 الف مد ہے اس کو کسر کہتے ہیں، لمبائی کو کسر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ کہیں سامنے آ جائے تو پریشانی کی بات نہیں، کسر کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹا کرنے کو۔ کسر نماز کون سی ہوتی ہے؟ چھوٹی، تو وہ سب سے چھوٹی مد کو، لمبائی میں سب سے چھوٹی مد کو کسر کہتے ہیں، تو کسر مد کون سی ہے؟ مد حقیقی، الف مد واو مد یا مد۔ پھر جو 2 الفوں کی مد ہوتی ہے اسے توسط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، توسط، وسط سے درمیانی، درمیان کو وسط کہتے ہیں نا، آپ وسط کہتے ہیں، وہ آپ اردو والے کہتے ہیں اور غلط کہتے ہیں، لفظ جو ہے وہ وسط ہے، وسط ہے، تو توسط، ویسے اردو میں بھی وسط ہی ہے، وہ اردو والے بولتے خیر سے غلط،
اگر آپ اردو ڈکشنری اٹھائیں گے نا تو وسط ہی ہوگا. ٹھیک ہے, وسط صحن ہوتا ہے, وسط صحن میں وہ وسط وہ والا ہوگا, اوسط ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر لوگ اسے اوسط پڑھتے ہیں, اوسط. وہ غلط ہے, وہ فارسی کا ہوگا است اور اوسط. اوسط ہوتا ہے, وہ تیز ہے, بالکل بالکل, یہ اوسط ہے. ٹھیک ہے, تو اسی سے پھر توسط ہے, لیکن میجورٹی سے توسط پڑتی ہے, تو وہ پھر زبان کو غلط بولنا ہے. اچھا, ایک بڑی مزے کی بات ہے, اردو جتنی چاہے غلط بول لو کوئی نہیں کچھ کہتا. انگریزی کا کوئی لفظ آپ ذرا بگاڑے تو ساروں کے ہاتھ وہیں پہ رک جاتے ہیں, منہ وہیں پہ رک جاتے ہیں جہاں پر جس پوزیشن میں ہوتے ہیں, کہ پتہ نہیں کون سی گستاخی ہو گئی ہے. اینی ویز, مجھے لگتا اصل میں یہ ہے کہ اردو آتی نہیں ہے کسی کو لہذا غلطیاں پتہ ہی نہیں چلتی. اور ایک اور بات یہ کہ ہم نے خود ساختہ ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے نا, کہ جس کو انگریزی آتی ہے وہ پڑھا لکھا ہے. انگریزی ایز اے زبان سیکھیں, ایز اے لینگویج سیکھیں, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اسے علم کا پیمانہ نہ بنائے. علم کا پیمانہ انگریزی نہیں ہے. اس حساب سے تو سارا چائنا ان پڑھ ہوتا ہے نا, وہاں ان کو نہیں آتی, بالکل بھی نہیں آتی. وہ عربوں والا حال ہے, عربوں کا بھی یہی حال ہے. جب ہم گئے حج پر تو میں نے اسے پوچھا کہ انگریزی آتی ہے, تو کہتا ہے نام, ہاں. تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ ہمیں کون سی لائن میں جانا ہے, تو کہتا ہے لا نہیں پتا. تو مجھے اتنی ہنسی آئی. پھر مجھے تھوڑی تھوڑی عربی آتی تھی, تو میں نے پھر اس کو ٹوٹی پوٹی عربی میں سمجھایا کہ ہم 5 نفر ہیں, ہم نے کہاں جانا. خیر پھر اس نے, مجھے اس کی بات ابھی تک یاد ہے, اس نے میری چھوٹی انگلی ایسے کر کے پکڑی, یعنی کہ وہ مجھے رش وہ تھا نا, لے جانا بھی چاہ رہا تھا اور مجھے ٹچ بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں نامحرم ہوں. تو اس نے میری چھوٹی انگلی ایسے کر کے پکڑی اور وہ مجھے لے گیا, اور وہ مجھے اس لائن میں چھوڑ کر آ گیا. ینگ بچہ, اللہ اسے خوش رکھے. اب تو ظاہر ہے ماشاء اللہ, آپ 2006 کی بات کر رہی ہوں میں آپ سے, تو 20 سال گزر گئے, لیکن ماشاء اللہ اتنا عربوں میں یہ ہے. وہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا نا, وہ میرا ہاتھ بھی پکڑ کے لے جاتا, تو وہ پکڑ سکتا تھا, یہ پکڑ سکتا تھا, مطلب یہ ہے کہ کوئی روکنے, میرے علاوہ کوئی روکنے والا نہیں تھا نا. لیکن اس نے یوں کر کے میرے نیل کو ایسے کر کے پکڑا, صرف ایسے کہ, اور مجھے وہ لے گیا, اور اس نے مجھے بتایا کہ ادھر آ. تو جو ان کی خوبیاں ہیں وہ آج بھی ہیں. خیر, تو یہی چیز میں نے چائنا میں بھی دیکھی. وہاں پہ میں گئی ایک شاپ پر, تو بڑے اچھے ہینڈی کرافٹ وہ لگے ہوئے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ انگریزی آتی ہے, کہتے ہیں یس یس. تو میں نے اس سے پوچھا اس کے کہ کیسے بنا ہوا ہے, تو کہتا ہے نو. اچھا بیٹھے ہو آرام دینا, کوئی حال ہے. تو پھر کیا ان کو وہ پڑھے لکھے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس لیول تک چائنا نے ترقی کی ہے. پچھلے دنوں بلکہ میرے بیٹے گئے ہوئے تھے, تو وہ آ کر بتا رہے تھے کہ سب لوگ یہ سوچ رہے تھے, ایک عمومی تاثر ہے, آپ کو پتہ یہ جو رہا ہے کرونا کا, تو اس میں سب سے زیادہ پابندیاں چائنا پر ہی لگی ہیں. مگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اندر اندر اتنا کام کیا ہے, اور اتنی انہوں نے اپنی گاڑی ڈیولپ کی ہے, یہ جو ہے الیکٹریکل کار. اور کہتے اندر اندر انہوں نے اتنا کام کیا ہے, کہتے چائنا چینج ہوا. آپ اندر جب چلے جاتے ہیں تو کوئی آپ نہیں پاتے. ویسے انہوں نے پابندیاں رکھی ہوئی ہے کیونکہ وہاں آبادی بہت زیادہ ہے نا, تو اتنی زیادہ تھی کہ وہ سارے کام وہ گھروں پہ آ کے کر کے دے رہے تھے. جن جن شہروں میں پرابلم تھا وہ باہر نہیں آنے دے رہے تھے, مگر کام نہیں روکا انہوں نے. تو اتنا یہ سب علم کے ساتھ ہوا نا, تو علم کا تعلق انگریزی کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو ان کی زبان میں ایجوکیٹ کیا, یہ نہیں ان کو کہا کہ پہلے انگریزی سیکھو پھر تمہیں فزکس پڑھاؤں گی, یہ نہیں کیا. انہوں نے اپنے لوگوں کو انہی کی زبان میں ایجوکیٹ کیا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں, کسی بھی فیلڈ میں اچھی کتاب لینے جائیں, آپ کو اردو میں ملتی نہیں, کیونکہ اردو پہ کام نہیں کیا گیا. آپ کو ہار کر انگریزی کتاب لینی پڑتی, پھر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو سمجھ آتے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. خیر, یہ تو بیچ میں بات آ گئی. اپنی زبان میں ہر چیز کو سیکھیں, اور نام ضرور چیزوں کے یاد کیا کریں, کیونکہ اللہ نے آدم کو بھی جو پہلا علم سکھایا تھا وہ علم الاسماء تھا. کام میں وقت آ جاتی. دیکھیں نا, وہی ایک بات ہے کہ جیسے بچیاں گریجویٹ ہیں, ماسٹرز ہیں, جاب کر رہی ہیں, اور کہتی ہیں پیلی دال گلابی دال, تو ہم ہنستے ہیں, ہے نا.
تو جب ہم اگر بات کریں کہ وہ والی مد جس میں مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے، وہ والی جو مد ہوتی ہے، تو کوئی بھی سنے گا اسے کہا ہوگا کیا تمہیں نام نہیں آتا؟ تو نام یاد کریں، تھوڑی سی محنت ہے، 2-4 دفعہ لکھیں گے یاد ہو جائے. تو مد واجب متصل اور مد جائز منفصل، یہ دونوں مدیں کس سبب سے بنتی ہیں؟ حمزہ کے سبب سے. حمزہ کے سبب سے. اگر ایک ہی لفظ میں حرف مد اور حمزہ آ جائے تو مد واجب متصل بنے گی، اور اگر ایک لفظ ختم ہو مد پر اور اگلا لفظ شروع ہو حمزہ سے تو مد جائز منفصل بنے گی. دونوں کی مقدار 3 سے 4 حرکات یعنی کہ 2 الف ہے، لیکن مد واجب میں اس مقدار کو پورا کرنا واجب ہے، کم نہیں کر سکتے. مگر مد جائز میں یہ آپشن ہے کہ ضرورتاً اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اسی لیے مد جائز کہتے ہیں. مد واجب میں ایک ہی لفظ کے اندر مد اور حمزہ آیا، دونوں اکٹھے ہیں، اس لیے اسے متصل کہتے ہیں. مد جائز میں پہلے لفظ کا اینڈ ہوا مد پر اور دوسرے لفظ کا آغاز ہوا حمزہ پر، تو 2 الگ الگ الفاظ ہے نا، الگ الگ ہے، اسی لیے منفصل کہتے ہیں. مد واجب ہر حال میں ہوگی کیونکہ ایک ہی لفظ ہے، آپ اسے آدھا تو نہیں پڑھ سکتے. لیکن مد جائز میں اگر آپ وقف کر لیں تو مد ختم ہو جائے گی، اس کو ملائیں گے تو مد ہوگی نا. ٹھیک ہے. تو اس کی جیسے یہ بنی آدامہ میں، بنی میں نون زیر یا نی جو ہے یہ یا مد ہے، اور آدامہ شروع ہوا حمزہ سے تو بنی آدامہ. فرض کر لیں کہ اگر آپ بنی پہ رک جائیں، کسی وجہ سے سانس ٹوٹ گیا بنی، تو پھر کتنا پڑھیں گے؟ جو اصل مد کی مقدار ہے 1 الف. وقف ہو گیا نا، تو پھر مد جائز کا رول نہیں اپلائی ہو. مگر جو مد واجب ہے وہ اس لیے بھی واجب ہے، آپ اسے توڑ ہی نہیں سکتے نا، وہ ایک ہی لفظ ہے، اس کو تو پڑھنا ہی پڑے گا. اگلا بھی آپ دیکھیے، ما آمارا، ما ہے الف مد ہے اور آمارا حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو جائز منفصل مد بن گئی. قالو آمنا، تو قالو واو مد ہے اور آمنا حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، یہ بالکل شروع میں بقرہ کے میں آ جاتا ہے نا. قالو آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، بہت شروع میں. قالو آمنا، تو یہ اب جب مل گیا تو پھر کالو کی مد جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. قالو آمنا. اگر فرض کریں کالو پر وقف کر لیں تو پھر وہی مد ہوگی جو اصل مد، پھر یہ رول اپلائی نہیں ہوگی. کما ارسلا، ماں پر الف مد ہے، ارسلا حمزہ سے شروع ہو رہا ہے تو وہی مد جائز منفصل. کما ارسلا، کما ارسلا. آگے نہیں لمبا کرنا. اچھا، الا اجالن، الا جو ہے الف مد پر ختم ہو رہا ہے اور اجالن حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو وہی مد جائز منفصل بنے گی. الا اجالن، الا اجالن. ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آگے الف کو یعنی حمزہ کو لمبا نہیں کرنا، یہ ایک کامن غلطی ہوتی ہے. الا اجالن، یہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک مومنٹم بنا ہوتا ہے، ہاں، تو اس میں غلطی ہوتی ہے اور یہ بڑی کامن غلطیوں میں سے ہے، تو یہ نہیں کرنا. مد ہوگی تو ہوگی، مد نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، خود سے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو مد واجب متصل، مد جائز منفصل، نام بہت ہیوی ہے، کانسیپٹ بہت آسان ہے. یہ دونوں مدیں ہوتی ہیں حمزہ کے سبب سے، اور اگر حمزہ اور حرف مد ایک ہی لفظ میں آ جائے تو مد واجب متصل ہوگی. اگر حرف مد اور حمزہ الگ الگ لفظوں میں آئیں تو مد جائز منفصل ہوگی. منفصل وہی ہے نا اخفاء آپ کا، منفصل. ٹھیک ہے.
تو یہ آپ نے سمجھ لیا ہے. چلیے پھر انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے آسان فرما دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.